شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطبہ جمعہ مسجد نبوی ڈاکٹر جسٹس عبد المحسن القاسم حافظہ اللہ تعالی. موضوع عرش الہی کا تعارف اور مسجد اقصیٰ کی حالت. ترجمہ شفقت الرحمان حافظہ اللہ تعالی. بتاریخ 5 ذوالقعدہ 1438 28 جولائی 2017. یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں. نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عنایت کر دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا کوئی بھی رہنما نہیں بن سکتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے. حمد و ثنا کے بعد، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے کما حقہ ڈرو. خلوت اور جلوت میں اسی کو اپنا نگہبان اور نگران سمجھو. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ صفات جلال و جمال سے موصوف ہے. اس کی ذات، اسماء و صفات اور افعال سب ہی کامل ترین ہے. اس کا کوئی ہم نام یا ہم سر نہیں، اس کی کوئی شبیہ یا اس کی کوئی مثال نہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے. سورہ شورى آیت 11. اللہ تعالیٰ کے خصوصی ناموں میں سے خالق اور الخلاق ہیں. پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت اور فعل ہے. یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا واضح ترین علم ہے. اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا ہر حقیقت کی بنیاد ہے، کیونکہ تمام کی تمام موجودات اسی کے ایجاد اور پیدا کرنے کی وجہ سے ہیں. وہی پیدا کرتا ہے اور جانتا ہے، اسی لیے تمام اقوام اس کے خالق ہونے کی قائل رہی ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے شرک و کفر کرنے والوں پر اسی صفت کو حجت بنایا اور فرمایا، کیا انہیں عدم سے وجود دیا گیا ہے یا وہ اپنے آپ کو خود ہی پیدا کرنے والے ہیں. سورۃ الطور آیت 35. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں نے یہ آیات سنی تو قریب تھا کہ میرا دل ہوا ہو جاتا. متفق علیہ. ہمارا پروردگار بلا نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اس میں اس کا کوئی ساتھی نہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے. سورہ فاطر آیت 3. اگر پورے جہان کے لوگ بھی کسی معمولی چیز کو پیدا کرنے کے لیے جمع ہو جائیں تو پیدا نہیں کر پائیں گے. فرمانے والی تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب اس کے لیے جمع ہی کیوں نہ ہو. سورۃ الحج آیت 73. وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. کسی بھی چیز کا وجود اس کی تخلیق ہے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے. سورۃ زمر آیت 62. اس کی مخلوقات بہت زیادہ اور لامتناہی ہیں، تخلیق میں اس کا کوئی ثانی نہیں. اللہ برکتوں والا اور سب سے بہترین خالق ہے. سورۃ المؤمنون آیت 14. وہ ازل سے اپنی مرضی کے ساتھ پیدا کرتا چلا آ رہا ہے. وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. جو بھی پیدا کرتا ہے اسے کامل مہارت سے بناتا ہے. وہی پیدا کرتا اور درست بناتا ہے. وہی صحیح تخمینہ لگاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے. سورۃ الاعلیٰ آیت 2 تا 3. تمام مخلوقات اس کی تدبیر اور تخمینوں کا مظہر ہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر اس کا صحیح تخمینہ بھی لگایا. سورہ فرقان آیت 2. تمام مخلوقات اسی کے تسلط اور اختیار میں ہیں. نیز اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی معین مقدار بنائی. بے شک ہم نے ہر چیز کو خاص مقدار میں پیدا کیا ہے. سورۃ القمر آیت 49. ہر مخلوق کی تخلیق حکمت سے بھری ہوئی اور فضولیات سے مکمل طور پر منزہ ہے. کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. سورۃ المؤمنون آیت 115. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے، ہم نے آسمانوں، زمین اور اس کے مابین چیزوں کو کھیل کود میں پیدا نہیں کیا، ہم نے انہیں حقیقی مصلحت پر پیدا کیا ہے. سورۃ الدخان آیت 38 تا 39. سارا جہان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا گواہ ہے اور ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یکتا ہے. فرمانے والی تعالیٰ ہے، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا
کہ ہم نے کس طرح اسے بنایا اور آراستہ کیا اور اس میں کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور اس میں ہر طرح کی پربہار چیزیں اگائیں، یہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق ہے۔ سورہ قاف آیت 6 تا 8۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بھی اسماء و صفات کی بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں اور انہی کی مثل زمین کو بھی پیدا کیا، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت 12۔ تمام مخلوقات اجتماعی اور انفرادی ہر اعتبار سے اللہ کے حقیقی معبود ہونے کی دلیلیں ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بھی ثابت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ آیت 21۔ تمام مخلوقات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والہانہ تعلق رکھیں اور اسی کی بندگی کریں، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی پرستش کی جائے تو یہ باطل ہے، کیونکہ وہ چیز کسی کو پیدا نہیں کر سکتی۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت 191۔ مخلوقات کے بارے میں سوچ و بچار نصیحت اور عبرت کا باعث ہے، اس سے خالق کی تعظیم کے لیے رغبت پیدا ہوتی ہے اور یہ ایمان میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری آنے جانے میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان و زمین کی تخلیق میں سوچ و بچار کرتے اور پکارتے ہیں، ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تیری ذات اس سے پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت 190 تا 191۔ سب سے عظیم اور بڑی مخلوق رحمان کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت کو عرش کی صفت قرار دیا اور عرش کی لمبائی چوڑائی اس کو بنانے والا ہی جانتا ہے۔ عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ سورۃ الانعام آیت 102۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو عرش کا پروردگار بیان کر کے اپنی تعریف بھی فرمائی، اللہ عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 129۔ نیز اپنی تعریف میں عرش کی ملکیت کو بھی بیان کیا کہ میں ہی اس کا مالک ہوں، اور فرمایا بلند درجوں والا اور عرش والا ہے۔ سورہ غافر آیت 15۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے جو کہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے اسے اپنی نسبت بھی عطا کی اور فرمایا اللہ عرش والا اور بزرگی والا ہے۔ سورۃ البروج آیت 15۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا، وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ سورہ ہود آیت 7۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ موجود تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ کا عرش پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور ذکر یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو جس وقت پیدا فرمایا تو سب سے پہلے اسے تقدیریں لکھنے کا حکم دیا، اس سے پہلے بھی عرش موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھی، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم۔ عرش غیبی چیز ہے، یعنی ہم اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تاہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی کچھ صفات کے بارے میں بتلایا ہے تاکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو اور یہ بات بھی ذہن میں محکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ چنانچہ عرش الہی پورے جہاں پر قبے کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش کو ایسے ہی بیان فرمایا، بے شک اللہ کا عرش آسمانوں کے اوپر ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ قبے کی طرح اشارہ فرمایا۔ ابو داؤد۔ عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگ قیامت کے دن مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے مجھ سے زمین پھٹے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے،
اب معلوم نہیں کہ وہ بھی مدہوش ہوئے تھے یا پہلے دنیا میں تجلی کے وقت آنے والی بے ہوشی کی وجہ سے حساب برابر ہو گیا۔ متفق علیہ۔ اسی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ موسیٰ عرش کے پہلو کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ یہ الفاظ صرف بخاری میں ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا، فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، سورہ ہود آیت 7۔ اور تخلیق کے بعد سے لے کر اب تک پانی پر ہی ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ کا عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اس کے لیے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ ابن خزیمہ۔ عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، وہ تمام مخلوقات کے لیے چھت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنا خصوصی قرب دیا، اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق اللہ کے قریب نہیں، نیز چونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ ذات ہے لہٰذا اس کے قریب بھی پاکیزہ چیز ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے اپنی تمام مخلوقات سے امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں عرش تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے، تمام آسمان، زمینیں، ان کے درمیان اور ان کے اندر کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے اختیار، قدرت اور علم میں گھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تخمینے ہر چیز پر درست ثابت ہوتے ہیں اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بزرگی سے موصوف فرمایا، وہ بزرگی والے عرش کا مالک ہے، سورہ بروج آیت 15۔ عرش کی بزرگی کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرش بہت بڑا ہے، اس کی شان بہت اعلیٰ، بہت ہی معزز ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، مخلوقات میں سے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی لبانے والی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے بس بہت بلند ہے اللہ، وہ سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا پروردگار ہے، سورۃ المؤمنون آیت 116۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت کے بعد واپس آئے تو تب بھی سیدہ جویریہ وہیں بیٹھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 بار کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ مسلم۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کے سامنے عظمت والی کرسی ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، سورۃ البقرہ آیت 255۔ کرسی عرش کا زینہ ہے، کرسی آسمانوں زمین سے بڑی ہونے کے باوجود بھی عرش کے سامنے ایسے ہے جس طرح کوئی لوہے کا کڑا کھلے میدان میں گرا ہوا ہو۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بہت بڑے بڑے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے عرش اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، نیز ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، سورہ غافر آیت 7۔ عرش کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام ہی ذکر اور دعا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، سورہ زمر آیت 75۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کے لیے عرش کا پروردگار ہونا دلیل کے طور پر پیش کیا اور فرمایا آپ کہہ دیں 7 آسمانوں، زمین اور عرش عظیم کا پروردگار کون ہے، سورۃ المؤمنون آیت 86۔ اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت بیان کر کے واضح کیا کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، چنانچہ فرمایا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا پروردگار ہے، سورۃ النمل آیت 26۔ جھوٹے لوگوں کے الزاموں کو مسترد کرنے کے لیے بھی بتلایا کہ اللہ تو عظیم ترین مخلوق یعنی عرش عظیم کا خالق ہے، وہ ان الزام تراشیوں سے بالکل منزہ ہے، پاک ہے، آسمانوں اور زمین کا پروردگار
اور عرش کا رب ان کی بیان کردہ باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف آیت 82۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں کثرت سے وسیلہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ عرش کا پروردگار ہے۔ عرش کی تخلیق پر اللہ کی ثنا بیان کرتے اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا واسطہ دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، متفق علیہ۔ حدیث ہے، رشتہ داری عرش کے ساتھ چمٹ کر کہتی ہے، جو مجھے جوڑے اللہ اسے جوڑ دے اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے۔ مسلم۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ تحریر فرمایا جو اللہ کے پاس عرش پر ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، متفق علیہ۔ سورج روزانہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان، اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے، اور یہ غالب اور علم رکھنے والے کے تخمینے کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ یاسین آیت 38 کا یہی مطلب ہے، متفق علیہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور سورج اپنے ٹھکانے کی جانب چلتا ہے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کا ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے، متفق علیہ۔ رحمان کا عرش ایک عظیم صحابی کی وفات پر لرز اٹھا تھا، جن کو اسلام قبول کیے ہوئے ابھی صرف 6 سال ہی گزرے تھے، تاہم ان کی قوم کے تمام افراد ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر چکے تھے۔ جس وقت وہ فوت ہوئے تو ان کی عمر صرف 37 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش بھی کانپ اٹھا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل مخلوقات کے فنا ہو جانے پر اللہ تعالیٰ نے عرش کو خصوصیت بخشی کہ وہ باقی ہی رہے گا، چنانچہ عرش ان تمام مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں قیامت کے دن مٹھی میں لیا جائے گا یا لپیٹ دیا جائے گا۔ نیز اہل سنت کا اتفاق ہے کہ عرش فنا نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عرش اللہ تعالیٰ کی ان تمام مخلوقات میں شامل نہیں جو 6 دن میں پیدا کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ عرش کو شک نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اسے ختم کرے گا، بلکہ مشہور احادیث بھی قرآن مجید کی طرح اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ عرش باقی رہے گا۔ آخرت کے دن عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مخلوقات کے مابین فیصلہ کے لیے آئے گا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ الحاقہ آیت 17۔ جس وقت لوگ انبیاء کرام سے شفاعت طلب کریں گے تو تمام انبیاء کرام قیامت کی سختی اور ہولناکی کی وجہ سے شفاعت کرنے سے معذرت کر لیں گے، تو پھر لوگ سید الخلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ میرے پاس آئیں گے، پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی، مانگے آپ کو دیا جائے گا، متفق علیہ۔ جس وقت محشر میں لوگوں کی تکالیف بڑھ جائیں گی، سورج سر کے 1 میل کے قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 7 قسم کے افراد کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 اپنے پروردگار کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، نمبر 3 ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو، نمبر 4 2 ایسے آدمی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اسی پر ملتے اور جدا ہوتے ہوں، نمبر 5 ایسا آدمی جس سے جاہو جمال والی خاتون بدکاری کا مطالبہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 ایسا شخص جو صدقہ کرتے ہوئے اتنا خفیہ انداز اپنائے کہ اپنے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، متفق علیہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، مسند احمد۔ جنت کے مختلف درجے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین اور بلند ترین جنت ہے، اسی میں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، بخاری۔ ان تمام تر تفصیلات کے بعد مسلمانوں، اگر اللہ کا عرش اتنا عظیم اور بڑا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بھی بڑی اور عظیم ہے، وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے،
اسے کوئی چیز اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی اور ہر چیز پر غالب ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں۔ وہ اتنا خفیہ ہے کہ مخلوق تک رسائی سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مخلوق کی شان اصل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی دلیل ہے۔ مخلوق کی عظمت اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کی دلیل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان بالغیب اور یقین شرف کی بات ہے، اسی پر ایمان کا دار و مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 3۔ پھر غیب پر ایمان لانے والوں کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 5۔ ایمان بالغیب، خشیت، عظمت الہی کے اقرار اور اطاعت کی وجہ سے انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، انسان کی شرح صدر ہوتی ہے اور دنیاوی اور اخروی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں نے کیا پیدا کیا، بلکہ ظالم تو واضح گمراہ ہی ہیں۔ سورہ لقمان آیت 11۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو ذکر حکیم کی آیات سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بے شک وہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، ذات باری تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بلند ہونا فطرتی طور پر مسلمہ امر ہے۔ عقل سلیم بھی اسی کو تسلیم کرتی ہے، کتاب و سنت کے صریح دلائل بھی یہی کہتے ہیں، نیز یہ کمال مطلق کا تقاضا بھی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مخلوق سے بلند ہونے کے متعلق 1000 سے زائد دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کیفیت کے ساتھ عرش پر مستوی ہے اور یہ عظیم ترین مخلوق ہے، یعنی عرش پر خاص علو ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت 5۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اور تابعین تواتر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر ہوتے ہوئے یہ فرمایا، اور احادیث میں ذکر ہونے والی جلیل القدر صفات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے عظیم پیغام کی وجہ سے آپ کو مکہ سے مسجد اقصیٰ لے کر جایا گیا، پھر وہاں سے انہیں 7ویں آسمان تک کے اوپر لے کر جایا گیا۔ آپ نے محرر فرشتوں کی کلموں کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے لیے اسے منتخب فرمایا، وہیں سے آپ کا سفر معراج شروع ہوا۔ مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے بنایا۔ یہ قبلہ اول اور مسجد الحرام کے بعد بنائی جانے والی دنیا کی دوسری مسجد ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ ان 3 مساجد میں سے ہے جن کی جانب ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھ سکتے ہیں۔ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام اور رسولوں کی امامت کرواتے ہوئے نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد میں اور اس کے ارد گرد کے خطے کو بابرکت بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکت فرمائی۔ سورۃ الاسراء آیت 1۔ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے کی جانب لوگ محشر کے لیے جمع ہوں گے۔ مسجد اقصیٰ سے محبت دین اور ایمان کا حصہ ہے۔ نیز مسجد اقصیٰ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں بھی شامل ہے۔ جس وقت سے انبیاء کرام کی یہ مسجد قید میں ہے، اس وقت سے وہاں کے حالات مایوس کن ہیں۔ وہاں سے المناک خبریں آتی ہیں اور دردناک مسائل وہاں پر کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی عمارت کی بے حرمتی اور اسے جلا دیا جاتا ہے۔ نمازوں اور ذکر الہی سے منع کیا جاتا ہے۔ مسجد کے احاطے میں عبادت گزاروں کا قتل عام اور انہیں تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ کے اس پرامن گھر کو دہشت اور وحشت کی جگہ میں بدل دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ مسلمانوں کے لوٹانے پر قادر ہے کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کو عبادت گزاری اور ذکر الہی سے آباد کریں، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ سورہ محمد آیت 7۔
اللہ تعالیٰ سعودی حکمرانوں کو جزائے خیر سے نوازے کہ انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے بھرپور کاوشیں کی۔ یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سورۃ الاحزاب آیت 56۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ یا اللہ حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنے رحم و کرم اور جود و سخا کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلیل فرما۔ یا اللہ دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات سنوار دے یا قوی و یا عزیز۔ یا اللہ مسلم خطوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خون مسلم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے تمام ممالک کو خوشحال اور امن کا گہوارہ بنا دے یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مکمل طور پر اپنی جانب متوجہ فرما لے۔ یا اللہ ہمارے حکمران کو تیری رہنمائی کے مطابق توفیق عطا فرما اور ان کے سارے اعمال تیری رضا کے لیے مختص فرما۔ یا اللہ تمام تر حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل کرنے اور نفاذ شریعت کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے فوجیوں کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں ثابت قدم بنا اور انہیں دشمنوں کے خلاف کامیاب فرما یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمارے ملک کو خوشحال، آسودہ اور مستحکم بنا یا قوی یا عزیز۔ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تم عظمت والے جلیل القدر اللہ کا ذکر کرو تو وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی عبادت ہے اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل وے آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل کے نشان کو دبانا مت بھولیے۔